السلام علیکم ناظرین۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو عزت دے، اپنی اولاد پر اعتبار کرے۔ ناظرین، زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے شادی، تو اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرے، اپنے ماں باپ کے حوالے کر دے۔ اس میں شرافت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہے۔ کورٹ میرج کو ہوا نہ دو۔ ناظرین، کورٹ میرج کو ہوا نہ دو۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا کلچر ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں مرد و عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے، اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے۔ اور ناظرین، والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد سے پوچھ کر رشتہ طے کرے، زبردستی مت کرو۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ بڑا سنگین جرم کا شکار ہے۔ بچوں پر مسلط کر دیتے ہیں کہ اسی سے شادی کرنی ہے، اسی خاندان میں کرنی ہے، اسی گھر میں کرنی ہے۔ ناظرین، یہ ظلم ستم اپنی اولاد پر مت کرو۔ اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ، اور اگر بیٹی نہ کہہ دے تو ناظرین، آپ کی بیٹی نافرمان نہیں ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ بیٹی کی رضا لو، اور اگر بیٹا کہہ دے کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی ہے تو بیٹا نافرمان نہیں ہے۔ اب یہ ظلم مت کرو کہ نہیں یہی شادی کرنی ہے، اگر نہیں کرتا تو گھر سے نکل جا۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے اولاد پر۔ ناظرین، زندگی والدین کو نہیں گزارنی ہے، زندگی تو بچوں کو گزارنی ہے۔ ہم قربان جائے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اے لوگو سنو، میں نے جہاں شادی کی ہے اور میں نے میری بیٹیوں کی جہاں شادی کی، پہلے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کا حکم لے کر، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ زہرا کا رشتہ لینے آ گئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام ان سے پہلے آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ علی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، علی کیسے آئے؟ تو حضرت علی نے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ آپ کو پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو علی نے کہا، جی ہاں۔ ناظرین، دل پر لگنے جیسی بات ہے کہ حضرت علی نے ہاں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں کی۔ آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ ناظرین، انشاءاللہ کہنا نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے کے باوجود ہمارے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہی ہونا ہے، لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے اور کہا، بیٹی فاطمہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، جی ابا جان۔ تو آپ نے کہا، علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ فاطمہ، کیا میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سبق ہے ان والدین کے لیے جو نادانیاں کر کے اپنی اولاد کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت فاطمہ نے ہاں کہا، اس کے بعد ہمارے نبی باہر تشریف لائے اور کہا، علی۔ حضرت علی نے کہا، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلاؤ لوگوں کو۔ تو ساری مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ پھر آپ منبر پر کھڑے ہو گئے، حضرت علی کو سامنے بٹھایا اور کہا، لوگوں، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لائے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا، علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو حضرت علی نے زور سے کہا، ہاں میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی نے سارے لوگوں کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائی۔ پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے کہا، اب آ کر لے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرو۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر حضرت علی اپنی اٹھنی لے کر آئے۔ حضرت عقیل اور حضرت سلمان فارسی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اندر لے گئے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا، علی، تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی اپنے اندر لاؤ۔ والدین کے ذمے ہیں اپنی اولاد کو عزت دینا،
ان کی سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے اور اولاد کے ذمے ہے والدین کے آگے سر کو جھکا دینا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔